السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون وانی مرسلة الیہم بہدیة فناظرة بما یرجع المرسلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 32 سے لے کر کے 35 تک، یعنی 32، 33، 34، 35، یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے، مستقل اور مسلسل جو درس چل رہا ہے، اس میں ابھی جو دروس آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، ان میں سیدنا سلیمان علیہ السلام جو عظیم الشان بادشاہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زبردست اور جلیل القدر رسول ہوئے ہیں، ان کا ذکر خیر یہاں پر چل رہا ہے، اور اس کے ضمن میں بہت ساری حیران کن باتیں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہمیشہ اس بات کو کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہمیشہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو کبھی بھی قصے کہانی کے طور پر نہ لینا چاہیے، بلکہ ان واقعات کے ایک ایک پہلو پر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی نصیحت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن کریم کو یہ سمجھ کر کے کہ یہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں، ذرا انٹرسٹ ہو کر کے سن لیں، ذرا دلچسپی سے سن لیں، ضرور دلچسپی سے سنیے، لیکن دلچسپی کا جو اسلوب ہو وہ یہ کہ واقعات کے ہر پہلو پر غور کرتے چلیے، ہر پہلو کو دیکھتے چلیے، اور یہ دیکھتے چلیے کہ ان واقعات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ تو دیکھیے، کل ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سے ہدہد کے ذریعے سے ایک مختصر سا خط ملکہ سبا کو بھیجا۔ اس خط کے اندر بس اتنا ہی لکھا تھا کہ انہ من سلیمان، یہ خط جو ہے وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کو شروع کیا جاتا ہے، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور کہنا یہ ہے کہ مجھ سے سرکشی مت کرنا، بلکہ فرما بردار ہو کر کے میرے پاس حاضر ہو جانا۔ بس یہ مختصر سی باتیں تھی خط کے اندر لکھی ہوئی۔ سامعین کرام، ہم نے کل بتلایا تھا کہ یہ خط کئی پہلوؤں سے بہت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا جب ملکہ سبا نے اس خط کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ تشویشناک ہو گئی، فکر مند ہو گئی، اور فکر مند ہونا بالکل فطری بات تھا۔ کیوں فطری بات؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام ان کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ جانتے تھے کہ سلیمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ تو جب اس نے خط کو پڑھا تو سب سے پہلے اس نے اپنے سرداروں کو، اپنے درباریوں کو، اپنے مشورہ دینے والے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے پوچھا۔ اللہ نے فرمایا، قالت، اس خاتون، اس ملکہ بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، جب تک تم لوگ میرے پاس حاضر نہیں ہو جاتے ہو، موجود نہیں ہوتے ہو، مشورہ نہیں دیتے ہو، تب تک میں کوئی بھی فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کرتی ہوں۔ سامعین کرام، جب مشورہ طلب کیا تو درباریوں نے کہا، قالوا، اللہ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ درباری لوگ کہنے لگے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، جنگ کرنے میں بالکل ماہر ہیں، سخت جنگجو ہیں، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو ہے معاملات پر غور کیجئے، اور آپ جیسا حکم دیں گے ہم لوگ ویسا کرنے کے لیے ریڈی ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو جواب ہے، اس جواب کا اگر تجزیہ کیا جائے، اس جواب کے اگر باریکی میں جایا جائے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پر یہ جو جواب ہے یہ اسی طرح کا جواب ہے جو عام طور پر درباری لوگ کرتے ہیں۔ درباری لوگوں کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے سے ذہن لگا کر کے کوئی دانشمندانہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ اس طرح سے گول مول کر کے جواب دیں گے کہ اپنی طرف سے بھی بات رہ جائے اور سامنے والے کی بھی بات رہ جائے، یعنی جی حضوری کرنا اور اپنی وفاداری کو ثابت کرنا، اور بالکل یہی چیز ان لوگوں نے بھی کیا۔
ان لوگوں نے کوئی خاطر خواہ مشورہ نہیں دیا، بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے معاملات آپ کے اختیار میں ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ جیسا حکم دیں گے ہم کریں گے، آپ جیسا حکم دیں گے ہم کریں گے، لیکن ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ ریڈی ہیں، اگر آپ سلیمان سے جنگ کرنا چاہتے تو ہم لوگ تیار ہیں، ہم لوگ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لوگ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گویا ان لوگوں نے ایک طرح سے اپنے مشورے کو خود ملکہ کے ہی پالے میں ڈال دیا۔ جب یہ بات ان لوگوں نے کہہ دیا تو ملکہ نے بڑی ہی دانشمندی کے ساتھ ایک بات کہی جس کے پیچھے بہت ساری باتیں تھیں۔ اس ملکہ نے خط کے 2-3 سطر سے ہی پہچان لیا کہ ہمارے پاس جو خط آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، لکھنے والا آدمی کس مقام و مرتبے کا ہے اس نے سمجھ لیا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور شرعی جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو ماننے کے لیے ایسے ہی سلامتی والا دل چاہیے جو اس بادشاہ عورت کے اندر تھا۔ آپ آگے چل کر کے پتہ چلے گا کہ اس بادشاہ عورت نے، ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر غور و فکر کرنے کے بعد اس نے اسلام کو قبول بھی کیا اور پورا ملک مسلمان ہو گیا۔ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہاں پر اس نے جواب دیا جو ہے اس کی گہرائی کو سمجھیے۔ ملکہ نے کیا جواب دیا؟ قالت، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ اس نے کہا کہ جب بادشاہ لوگ کسی علاقے میں حملہ کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو اس علاقے کو اجاڑ دیتے ہیں، وہاں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں، اکابرین ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ جو سلیمان علیہ السلام ہیں یہ بھی آئے تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں۔ مطلب کیا تھا؟ اس نے خط کے معمولی 2-3 سطر سے یہ بھانپ لیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی فرما روا اور بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے کوئی غیر معمولی طاقت ہے۔ اگر اس خط کا جواب دیتے ہوئے فرما بردار بن کر اگر ہم سلیمان کے پاس حاضر نہیں ہوئے تو 99% چانس ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے ملک پر حملہ بول دیں گے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، توحید کو دنیا میں پہنچانا نبیوں کا فریضہ منصبی رہا ہے اور یہی کام سلیمان علیہ السلام کو بھی کرنا تھا۔ لہذا سلیمان علیہ السلام یہ تو گوارا کر سکتے تھے کہ وہ لوگ اگرچہ فرما برداری نہ کریں، اگرچہ میرے پاس نہ آئیں، لیکن اگر وہ لوگ سورج پرستی کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی توحید کو مان لیں گے تو ان سے کوئی درگزر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ نے جو ان کو اتنا طاقت دیا، قوت دیا، بادشاہت دی، اتنے سارے وسائل دیے، تو ان تمام وسائل اور لاؤ لشکارے کی موجودگی میں ان کے قرب و جوار میں ایک ایسا ملک ہو جہاں پر ملکی سطح پر شرک ہو رہا ہو، سورج پرستی ہو رہی ہو، سلیمان علیہ السلام اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات وہ ملکہ بلقیس سمجھ گئی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اگر ہم نے سلیمان کے حکم کو نہیں مانا تو سلیمان ضرور ہمارے اوپر چڑھائی کریں گے، اور اگر سلیمان اپنے لشکر کو لے کر کے ہمارے ملک پر آ گئے تو پھر ہم لوگ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ لہٰذا ان تمام خطرات کو سمجھتے ہوئے ملکہ بلقیس نے اپنے تمام درباریوں کو کہا کہ دیکھو ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے، ہسٹری یہ بات کا گواہ ہے کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کے اوپر چڑھائی کرتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ملک کے وسائل اور معاش پر وہ اختیار کر لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، پھر ملک کے اندر جتنی بھی تمدنی چیزیں ہیں سب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ملک کے جو اکابرین اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا ان کو قید کر کے ذلیل و رسوا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سلیمان بھی آ جائے اور وہ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگوں کو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ ٹھوس انداز میں قدم اٹھانا تھا، اور آپ دیکھیں گے کہ ملکہ بلقیس اس نے ایسا قدم اٹھایا جو واقعی قابل داد۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ ملکہ سبا نے کیا کہا، ملکہ بلقیس نے کیا کہا؟ اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اس نے کہا کہ میں تجربے کے طور پر ان لوگوں کی طرف کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، تجربے کے طور پر میں ان کی طرف کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بھیجے ہوئے آدمی اور تحفے کے ساتھ ان کا کیسا رد عمل ہوتا ہے۔ جو میں آدمی بھیج رہی ہوں، جو تحفے تحائف بھیج رہی ہوں، اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یعنی یہاں پر
ملکہ بلقیس نے بڑے ہی دانشمندانہ انداز میں ایک فیصلہ لیا. وہ سلیمان علیہ السلام کی بات کو رد کرنا بھی نہیں چاہتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایک بادشاہ ہونے کے ناطے فوراً اس کے سامنے جھک جائے. لہٰذا اس نے بیچ بیچ کا ایک دانشمندانہ اور عقل مندانہ راستہ اختیار کرتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ کچھ خوبصورت انسانوں کو اس نے مقرر کیا اور اس کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے لیے اس نے ڈھیر سارا مال و دولت دیا اس کو اور سونے کی کچھ اینٹیں دی اور کچھ نوادرات چیزوں کو اس میں رکھا اور تمام لوگوں کو کہا کہ جاؤ اور اس کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دو. وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی. کیا دیکھنا چاہتی تھی؟ کہ اگر یہ دنیا دار بادشاہ ہوا تو میرے اس تحفے کو قبول کر لے گا اور اگر وہ دنیا دار بادشاہ ہوا میرے اس تحفے کو قبول کر لیا تو پھر اس سے جنگ کرنا آسان ہوگا. لیکن اگر وہ اللہ کا نبی ہوگا تو اس تحفے کو قبول نہیں کرے گا اور پھر اس سے جنگ کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہاں تک ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں اور بہت ہی حیران کن باتیں ہیں جو کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے دانشمندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کو ملی تھی اور اس کو اس نے گرو کیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کا فرما بردار بندہ بنے تو ایسے کیریکٹر سے ایسے کرداروں سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے معاملات کو طے کیا, کیسے ان لوگوں نے اپنے معاملات کو طے کر کے حق بات کو قبول کیا. اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.